سنیں مجھے مارکیٹ جانا ہے، لے جائیں گے؟ نگین نے بڑی لجاجت سے سوال کیا۔ پاس ہی فرخندہ بیگم بھی بیٹھی تھیں۔ انہیں شاید نگین کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا، جبھی تو انہوں نے ایک ترچھی نگاہ حیدر پہ ڈالی تھی۔ کیوں نہیں لے کر جائے گا؟ تم جا کر تیار ہو جاؤ۔ ہاں، آدھے گھنٹے تک لے جاؤں گا۔ حیدر کے پاس اب انکار کا کوئی جواز نہیں رہا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے سعید بک بینک جانا ہے، آپ ساتھ جائیں گے یا گاڑی میں ہی بیٹھیں گے؟ اس نے اترنے سے پہلے پوچھا۔ سعید بک بینک سے کیا لینا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ بکس لینی ہے، نگین نے سنجیدگی سے جواب دیا اور گاڑی سے اتر گئی۔ ٹہلتا ہوا وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ شاعری کی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ جو کتاب ٹائٹل اور عنوان سے پسند آ رہی تھی وہ اسے لینے کے ارادے سے الگ کر رہی تھی۔ شاعری کے بعد اس نے اردو ناولز اور افسانوں کی کتابیں خریدی۔ وہاں دنیا بھر کے ادیبوں کی کتابیں انگلش زبان میں موجود تھیں، پر وہ انہیں حسرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے کہاں انگلش آتی تھی؟ حیدر نے بل کی ادائیگی کر کے اس کی خریدی گئی کتابیں اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھی۔ یہ کتابیں اور شاعری تمہیں سمجھ آ جائے گی؟ حیدر نے گاڑی چلاتے ہوئے سے سوال کیا۔ مجھے اپنی اردو زبان بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے، جواباً وہ سرد سے لہجے میں بولی۔ اچھا تو پھر اس شعر کی تشریح کر دو۔ کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ وہ فاتحانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے شعر اور شاعری دونوں سمجھ نہیں آتی کیونکہ میں نے کبھی ان میں دلچسپی ہی نہیں لی، لیکن جب مجھے اس شعر کی سمجھ آ جائے گی تو میں بتا دوں گی۔ حیدر نے بے ساختہ امڑنے والے قہقہے کا گلا گھونٹا تھا۔ جب سمجھ ہی نہیں تو اتنی ڈھیر ساری کتابیں کیوں لی؟ نگین نے اس کی بات پہ بے بسی سے نظر چرائی تھی۔ ویکینڈ پہ حیدر رات کو لیٹ ہی سوتا تھا۔ اسے ہالی ووڈ کی پرانی کلاسک فلمیں پسند تھی۔ رات کو وہ لازمی فلم دیکھتا تھا، جبکہ نگین اپنے سیل فون پہ اپنے فیوریٹ گانے سنتی تھی۔ لیکن جب سے وہ کتابوں کا پورا بنڈل خرید کر لائی تھی تب سے اس نے گانے سننا بند کر دیے تھے۔ وہ کب سوتی تھی حیدر کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن اس نے حیدر کے بازو پہ سر رکھ کر سونا چھوڑ دیا تھا۔ ہمہ وقت کھوئی اور سوچوں میں گم رہتی۔ فرخندہ بیگم نے بھی اس کی خاموشی کو نوٹ کیا تھا، تبھی تو انہوں نے نگین کو عاصم کی شادی میں 2 دن پہلے ہی اس کی طرف بھیج دیا تھا کہ وہاں جا کر اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ دل ہی دل میں وہ حیدر سے بھی ناراض تھی۔ حیدر اور فرخندہ عاصم کی مہندی والے دن شام کو آئے تھے۔ عاصم حیدر کے تایا کا بیٹا تھا۔ اس کی بہنیں جی بھر کر اپنے ارمان پورے کر رہی تھی۔ شادی سے 10 دن پہلے ہی ڈھولکی رکھ دی گئی تھی۔ روز رات کو گانا بجانا ہوتا۔ جب سے نگین آئی تھی تب سے محفل سج سی گئی تھی۔ اسے شادی بیاہ کی مناسبت سے بہت سارے گانے یاد تھے۔ ڈھولک دے کر اسے ہی سب کے درمیان میں بٹھایا جاتا اور وہ ایک کے بعد دوسرا گانا پورے شوق سے گاتی۔ اس کے مشاق ہاتھ ڈھولک پہ خوب تھاپ دیتے تھے۔ سما سا بن جاتا۔ خاندان کی بڑی بوڑھیاں اور بیاہی عورتیں بھی اس کے ساتھ مل کر ٹپے اور ماہیے گاتی۔ سب سے آخر میں وہ روایتی رقص کرتی تو حیدر کی کزن اپنے سیل فون میں اس کی فوٹو بناتی۔ عاصم کی شادی کو اس نے یادگار بنا دیا تھا۔ عاصم کی مہندی کا فنکشن ہال میں تھا، جہاں میوزک سسٹم کا انتظام تھا۔ ہر طرف سے خوشی کے گیتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ نگین نے ریڈ کلر کا لانگ کامدار فراک پہنا تھا اور بڑی نک سک سے تیار ہوئی تھی۔ لڑکیاں بالیاں فرمائش کر رہی تھی کہ نگین بھابی فلاں گانے پہ تو ڈانس کریں۔ آخر میں جب حیدر کی 3-4 کزنز اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج کے درمیان لائی تو اسے ماننا ہی پڑا۔ حیدر کا ایک 15 سال کا کزن بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا۔ وہ حیدر کسی کام سے اس طرف آیا تھا۔ فون پہ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ اسٹیج پہ پڑی تو پھر واپس پلٹنا بھول گئی۔ گورے گورے پیراں وچ نچدے نہ پین ہوئے، لاواں جھڈو بام سونی ہے۔ 15 سال کا سنی نگین کا ہاتھ پکڑے گانے کے بول پہ خاص انداز میں
اپنے پاؤں کو حرکت دے رہا تھا۔ دوسری طرف بیبی ڈول میں سونے دی نگین اس پہ بڑے پرلطف انداز میں دھن کے ساتھ پاؤں کو حرکت دے رہی تھی۔ کان پھاڑ میوزک بج رہا تھا اور اس کی نصف بہتر پوری دنیا کو فراموش کیے ناچ رہی تھی۔ حیدر کے اور بھی بہت سے کزنز لطف لینے کے لیے آ گئے تھے۔ حیدر کے دماغ کا فیوز پھک سے اڑا تھا۔ آن کی آن میں وہ نگین کی طرف لپکا۔ اس کے بعد جو ہوا سب نے دیکھا۔ اس نے نگین کو 3-4 تھپڑ لگاتار جڑے تھے۔ حیدر کو محسوس ہو رہا تھا جیسے نگین نے سرِ عام اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہو۔ پوری محفل کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ نگین کس طرح سے روتی ہوئی وہاں سے نکلی، کیسے گھر پہنچی، اسے ایک ایک بات یاد تھی۔ سب کے سامنے اپنی اہانت اور ذلت کو بھول بھی کیسے سکتی تھی۔ رزاق صاحب اور فرخندہ بیگم نے حیدر کو کتنا ڈانٹا، باتیں سنائی۔ نگین فیملی فنکشن پہ سب کے ساتھ خوشی منا رہی تھی۔ ایسا کون سا گناہ کبیرہ کر دیا تھا اس نے جو سب کے سامنے تم نے اس پہ ہاتھ اٹھانے کی گھٹیا حرکت کی۔ رزاق صاحب کا لہجہ پہلی بار بیٹے کے سامنے بلند ہوا۔ فرخندہ بیگم بھی بہو کی طرفدار تھی۔ حیدر کے اس اقدام کو انہوں نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ نگین کو چپ لگ گئی تھی۔ فرخندہ بیگم نے اسے ساتھ لگا کر پیار کر کے حیدر کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن ہال میں سب کے سامنے ہونے والی اپنی بے عزتی کو وہ اتنی آسانی سے فراموش کرنے والی نہیں تھی۔ اگلے دن اس نے روتے ہوئے پاپا کو کال کی۔ وہ اسے ساتھ لے گئے۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ حیدر کو اس کے جانے کے بعد عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ وہاں کسی بھی قسم کا احساس زیاں نہیں تھا۔ الٹا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نگین نے خود اس کے گھر سے جا کے اسے کسی بڑی زحمت سے بچا لیا ہے۔ نگین نے واپس آنے کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ حیدر اپنے نامناسب رویے کی معذرت کرے، معافی مانگے تو اسی صورت میں آئے گی۔ ادھر حامد اور اسما بیگم بہت غصے میں تھے۔ وہ حیدر سے باز پرس کرنا چاہتے تھے پر نگین نے انہیں سختی سے روک دیا تھا۔ نگین ان کی لاڈلی بیٹی تھی، اس کے دکھ پہ وہ بھی دکھی تھے۔ حیدر نے نگین سے معذرت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا، وہ خود گئی ہے، میں اسے منانے نہیں جاؤں گا، اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ رزاق صاحب اور فرخندہ بیگم کتنی بار اسے منا کر گھر واپس لانے کے لیے گئے پر نگین کی ایک ہی ضد تھی، جب حیدر اس کے پاس آ کر اسے معافی مانگے گا وہ تب ہی واپس جائے گی ورنہ نہیں۔ اب تو اسے گئے 1 سال ہونے والا تھا۔ حیدر معذرت کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ نگین بھی میکے میں اپنی ضد پہ قائم تھی۔ پڑوس میں نئی فیملی آئی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، میں نے ابھی شام کی چائے پہ گھر بلایا ہے انہیں، چلے اچھا ہے آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ فرخندہ کی بات پہ حیدر مسکرایا تو انہوں نے شاکی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ میری چھوڑو، اپنی سوچو، نگین کو نہیں لانا تو اس کی زندگی تباہ مت کرو۔ ایک بار پھر وہی تکلیف دہ موضوع چھڑ چکا تھا۔ اس نے شکر کیا جب ڈور بیل بجی اور فرخندہ بیگم اٹھ کر وہاں سے گئی۔ ڈرائنگ روم میں ساتھ والے پڑوسی آ چکے تھے۔ صابرہ بیگم اور ان کے ساتھ ثانیہ کو دیکھ کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ بیٹے کے چہرے پہ پھیلتی مسکراہٹ نے فرخندہ بیگم کو عجیب سے احساس سے دوچار کیا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ نیا ہونے جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں وہ اور ثانیہ بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے۔ حیدر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنے دل کی مراد پا لی ہے۔ اس نے صاف اور کھلے الفاظ میں ثانیہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اب پہلے کی طرح لا علمی میں مارا نہیں جانا چاہتا تھا۔ صابرہ بیگم اس علاقے میں کچھ عرصہ پہلے ہی شفٹ ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بیوہ ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ ان کے ساتھ ان کا بھائی تھا، ایک ٹانگ سے معذور تھا، اس لیے اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی۔ صابرہ بیگم کا ایک بھائی اور بیٹی ثانیہ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پہلے کراچی میں رہائش پذیر تھی۔
ان کے بھائی منیر نے مشورہ دیا کہ گھر اور کاروبار کسی چھوٹے اور پرسکون شہر میں منتقل کر کے خود بھی اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے وہ اسلام آباد شفٹ ہوئی تھی۔ دونوں گھرانے بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ ثانیہ حیدر کے آئیڈیل کی ہو بہو تصویر تھی۔ اب تو رزاق صاحب کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بیل منڈے چڑھ کے رہے گی، کیونکہ نگین اپنی ضد پہ قائم تھی۔ دوسری طرف حیدر کو اس کی ناراضگی کی اتنی سی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ ثانیہ کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رزاق صاحب کی طبیعت اچانک ہی خراب ہوئی تھی، انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑ گیا۔ فرخندہ نے نگین کو فوراً اطلاع دی۔ نگین حامد صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں آئی اور وہیں سے اپنے سسر کا حال چال پوچھ کر چلی گئی۔ نگین اور حیدر کا آمنا سامنا نہیں ہوا، لیکن فرخندہ بیگم کی زبانی اسے بھی علم ہو چکا تھا کہ وہ ہاسپٹل آئی تھی۔ رزاق صاحب کو اجل اچک کر لے گئی، انہیں ہاسپٹل سے زندہ واپس آنا نصیب نہیں ہوا۔ نگین ان کی موت کے وقت سعودیہ میں عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی۔ رزاق صاحب کی میت اٹھتے وقت اس کے گھر سے صرف اس کے 2 بھائی آئے تھے، باقی سب سعودیہ میں عمرہ کر رہے تھے۔ اب تو فرخندہ بیگم کے دل میں بھی نگین کی طرف سے میل آ گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات پہ خواہ مخواہ اپنا گھر تباہ کرنے پہ تلی بیٹھی تھی۔ ان کے خیال میں وہ تھوڑا جھک جاتی تو شاید حیدر ثانیہ کی طرف مائل نہ ہوتا۔ ثانیہ اور صابرہ بیگم ان کے گھر کا لازمی جز بن گئی تھی۔ پھر بہت جلدی وہ حیدر کی دوسری بیوی بن کر اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اس کے دل پہ بھی قابض ہو گئی۔ ثانیہ اور حیدر کی شادی پہ سب سے زیادہ دکھ سبین کو ہوا تھا۔ نگین اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ حیدر نے اسے سمجھنے اور فیصلہ کرنے میں بہت جلد بازی سے کام لیا تھا۔ باقی دوسری طرف نگین نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ اس نے اپنی ادھوری تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا تھا۔ انگلش کے مضمون میں وہ صدا سے کمزور تھی۔ اسے جنون لاحق ہو چکا تھا کہ اب یہ زبان اسے ہر حال میں سیکھنی ہے۔ حامد صاحب نے اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر اس کے لیے خاص طور پہ انگلش ٹیوٹر رکھوایا تھا۔ انٹر میں 2 سال فیل ہونے کے بعد اس نے تیسری بار کامیابی حاصل کر لی تھی اور اب وہ مزید آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے دن رات محنت کی، جس کا پھل اسے کامیابی کی شکل میں ملا۔ وہ گریجویشن کے پیپرز دے رہی تھی جب سبین نے اداسی سے اسے حیدر کی دوسری شادی کی اطلاع دی۔ نگین کے سینے میں سناٹا پھیل رہا تھا۔ دل کو ابھی تک خوش فہمی تھی کہ کچھ بھی ہو، حیدر کی زندگی میں اس کے سوا کوئی اور نہیں آ سکتا، پر یہ صدمہ بھی اسے جھیلنا پڑا۔ پاپا اور اسما بیگم نے کتنا کہا کہ حیدر سے خلا لے کر تم بھی اپنی زندگی شروع کرو۔ نگین نے ان کی یہ ضد پوری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ الہڑ، شوق، لاابالی، ہر پل کہے بکھیرنے والی نگین اس کے دل کے اندر ہی مر چکی تھی۔ فلموں، گانوں اور رقص سے اس کی دلچسپی دم توڑ چکی تھی۔ اپنے میوزک کا سب ذخیرہ اس نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا تھا۔ شادی بیاہ کے سب فنکشنز میں اس نے آنا جانا ختم کر دیا تھا۔ پہلے وہ بہت بولتی تھی، اب وہ عادت بھی چھوٹ گئی۔ اسما بیگم اپنی لاڈلی بیٹی کو اس حال میں دیکھ دیکھ کر روتی۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ انہوں نے نگین کی شادی کرنے میں بہت جلد بازی سے کام لیا، اور کتنے قدردان گھرانے تھے جو اس چاند کو اپنے آنگن میں سجانے کے آرزومند تھے۔ نگین نے گریجویشن کا امتحان بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ اب وہ یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر کی طالبہ تھی۔ انگلش کو وبال جان تصور کرنے والی نگین نے یہ زبان سیکھ لی تھی۔ اب اسے بخوبی علم ہو چکا تھا کہ ورڈزورتھ، شیلے، کیٹس، بائرن، شیکسپیئر، ٹیگور، منٹو، منشی پریم چند، فیض، ناصر کاظمی، پروین شاکر، صادقین کون ہیں۔ اب وہ ان کی ادبی خدمات پہ بے تکان بول سکتی تھی۔ اس کی اداس آنکھوں اور چہرے پہ پھیلتے حزن نے یونیورسٹی میں کتنے ہی لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ ذکا آفریدی اس اداسی کی وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن نگین کے ہونٹوں پہ چپ کا قفل تھا۔ اس نے اپنی ماں کو
اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجا تو تب اسے علم ہوا کہ یہ لڑکی کتنا بڑا بوجھ اٹھا کر پھر رہی ہے۔ زکا سچ مچ اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا، لیکن نگین کسی انتظار میں تھی۔ اس نے زکا کو مایوس لٹایا تھا، لیکن وہ مایوس نہیں تھا۔ ثانیہ کے ساتھ اس کی شادی پریوں کی کہانی کی طرح خوابناک ثابت نہیں ہو پائی تھی۔ اس نے بہت جلد اپنے اصل رنگ ڈھنگ دکھا دیے تھے۔ شادی کے کچھ دن تو بڑے سکون میں گزرے۔ اس کے بعد صابرہ بیگم اور ماموں منیر بھی ان کے گھر آ گئے۔ ثانیہ کا کہنا تھا وہ اکیلے گھر میں گھبراتے ہیں، یہاں رہیں گے تو امی کو بھی کمپنی مل جائے گی۔ فرخندہ کو وہ امی ہی کہتی تھی۔ رزاق صاحب کی موت کے بعد انہوں نے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا تھا۔ حیدر کو بیوی کا مشورہ اور اقدام بہت اچھا لگا، لیکن آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ ثانیہ کے ماموں اور ماں تو اس کے گھر کے سکون کو غارت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ گھر میں اونچی آواز میں ٹی وی چلتا، موسیقی سے دونوں بہن بھائیوں کو لگاؤ تھا، طرح طرح کے کھانوں کی فرمائشیں کی جاتی۔ حیدر ثانیہ کے ساتھ جہاں بھی جاتا وہ دونوں تیار ہو کر سب سے پہلے گاڑی میں بیٹھتے۔ فرخندہ بیگم کو رزاق صاحب کے پاس جانے کی بہت جلدی تھی۔ ایک رات سوئی تو پھر اٹھی ہی نہیں۔ تینوں بہنیں اپنے اپنے گھر والی تھی۔ وہ کچھ دن تک تو آتی رہیں، پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ ویسے بھی ثانیہ کو اپنے گھر میں کسی کا زیادہ آنا جانا پسند نہیں تھا۔ حیدر بہت جلد اس کی پسند ناپسند سے واقف ہو چکا تھا۔ ثانیہ کو حیدر کے کھانے پینے کپڑوں کی بھی خاص پرواہ نہیں تھی۔ یہ سب کام اس نے نوکروں پہ چھوڑ رکھے تھے۔ کھانا تو شاذ و نادر ہی وہ گھر میں بناتی، ناشتہ کھانا سب باہر سے آتا۔ اس نے شادی کے بعد ایک بار بھی حیدر کے ساتھ بیٹھ کر ڈھنگ سے اس کے پسندیدہ موضوعات پہ گفتگو نہیں کی تھی۔ اونچی اونچی آواز میں بولتی وہ تو کوئی اور ہی ثانیہ تھی۔ احساس زیان نے حیدر کو بہت تیزی سے گھیرا تھا۔ نت نئے ہوٹل کے کھانوں اور شریک سفر کی بے نیازی اور بے اعتنائی کی وجہ سے حیدر کی صحت بہت تیزی سے گری تھی۔ بلڈ پریشر اور سر درد نے اسے مستقل طور پہ گھیر لیا تھا۔ یہاں تک بھی سب گوارا تھا اگر اس کا عزیز ترین دوست اسد کراچی سے اس کے گھر نہ آتا۔ حیدر کو ایک ضروری کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر گھر سے نکلا جب اسد نے کال کر کے اپنے آنے کا بتایا۔ وہ اسلام آباد میں ہی تھا۔ حیدر نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ وہ اسد کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ ثانیہ کو بتانے کا خیال اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ ثانیہ، ماموں منیر اور صابرہ بیگم تینوں کا رنگ اسد کو دیکھ کر اڑ چکا تھا۔ بننے میاں بہت اونچا ہاتھ مارا ہے تم نے۔ اسد نے طنزیہ نگاہوں سے ماموں منیر کی طرف دیکھ کر انہیں مخاطب کیا تو وہ جھیپ سے گئے۔ آپ یہاں زہ نصیب؟ صابرہ بیگم نے جس مخصوص انداز میں اسد کو مخاطب کیا تھا وہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اصل میں ہیں کیا۔ الماس بیگم دنیا گول ہے، دیکھ لیں۔ اسد صابرہ بیگم کو الماس کہہ کر مخاطب کر رہا تھا تو حیدر کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ وہ باری باری ان کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ میرے دوست، تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تم نے ہیرے کی جگہ پتھر چنا ہے۔ اسد کا ایک ایک لفظ سچائی سے بھرپور تھا۔ صابرہ بیگم کا اصل نام الماس تھا۔ اس کا تعلق اس بازار سے تھا جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھی۔ ثانیہ یعنی نیلم اس کے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا تھی۔ بننے میاں الماس کا ناکارہ اور ہڈ حرام بھائی تھا، وہی گاہک لاتا تھا۔ نیلم شارٹ کٹ سے دولت کمانا چاہتی تھی، اس کے لیے اس علاقے سے نکلنا ضروری تھا۔ اس کے قدردان بہت تھے۔ جمع پونجی سے ایک اور با اثر عاشق کی بدولت نیلم شہر کے پوش علاقے میں شفٹ ہو چکی تھی۔ اب وہ الگ شناخت بنانا چاہتی تھی۔ نیلے پیلے لوگوں کو وہ منہ نہیں لگانا چاہتی تھی اور اپنے حسن کی پوری قیمت وصول کرنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس خاطر سب سے پہلے اس نے انگلش زبان سیکھی۔ ٹیوٹر بہت تھے، ساتھ ساتھ ہائی سوسائٹی کے سب آداب اسے یاقوت نے سکھا کر گوہر نایاب بنا دیے۔ یاقوت نے امیروں کی جیب سے پیسے نکلوانے کے ہر فن میں اسے طاق کر دیا تھا۔
नीलम अब हाई सोसाइटी की कॉल गर्ल थी। इसकी कीमत अदा करना हर एक के बस की बात नहीं थी। अपने एक दोस्त के ज़रिए असद नीलम से मुतारिफ हुआ। असद का ये दोस्त नीलम पे बुरी तरह आशिक हो चुका था, लेकिन नीलम का एक और आशिक तो था नहीं, लाइन लगी हुई थी। हर कोई इसे हासिल करने के साथ वक्त गुजारने का ख्वाहिशमंद था। कोई आम कॉल गर्ल नहीं थी। दुनिया जहान के लिटरेचर, आर्ट और फ़नून के बारे में इसकी मालूमात बेहद वसी थी। असद का दोस्त शेरी नीलम को सिर्फ़ और सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाहता था। इस मकसद के लिए इसने नीलम को मुंह मांगी रकम अदा की थी, लेकिन नीलम इसे खसारे का सौदा समझती थी। इसके ताल्लुकात बाकी लोगों से भी इसी तरह कायम थे। शेरी ने एक दिन इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो इसे जान से मारना चाहता था। इस मौके पे बन्ने मियाँ और अलमास बेगम ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया। उन्होंने शेरी को शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो करीबुल मर्ग था। अलमास ने नीलम और बन्ने मियाँ समेत सब कुछ समेट कर कराची शहर को अलविदा कह दिया। शेरी को अपने ख्याल में इन्होंने मार दिया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी बाकी थी। इसके बाप ने पानी की तरह पैसा बहाया था। तब कहीं जाकर शेरी के नीम मुर्दा वजूद में फिर से हरकत पैदा हुई। सेहतमंद होने के बाद इसने हर जगह नीलम, बन्ने मियाँ और अलमास को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कराची में होते तो मिलते। अलमास और नीलम एक ही तजर्बे से बहुत खौफज़दा थी। इन्हें शेरी की ताकत का अंदाज़ा था। इसने इन्हें तलाश करके इनकी टिक्का बोटी एक कर देनी थी, इसलिए उन्होंने अपना रहन सहन, नाम और हुलिया तक बदल डाला था। अब इन्हें शेरी आसानी से तलाश करके पहचान नहीं सकता था। ये तजर्बा कामयाब साबित हुआ। बहुत जल्द इनकी शराफत का सिक्का जम गया। इनके घर काम करने वाली नौकरानी ने तीसरे घर में रहने वाली फैमिली के बारे में दिलचस्प बातें बताई। अल्सानिया और अलमास का ही आइडिया था कि अगर हैदर को पिटा लिया जाए तो बाकी ज़िंदगी सुकून से बैठकर खाते गुजरेगी। वो इसमें कामयाब ही थी अगर असद ना आता। हैदर को इनसे गुलू खलासी करनी मुश्किल थी। असद ने कदम कदम पे हैदर की मदद कर उनको कहा कि हैदर की ज़िंदगी से निकल जाओ, वरना शेरी को यहाँ लाना मुश्किल नहीं है। यह हरबा कारीगर रहा था। अलमास और नीलम इसका घर छोड़कर जा चुकी थी। हैदर ने माली तौर पे काफ़ी नुकसान बर्दाश्त किया था, पर सदशुक्र कि वो मज़ीद धोखा खाने से बच गया था। इसकी तीनों बहनें और सब ख़ानदान वाले तौबा तौबा कर रहे थे। हैदर अपने नगीन से माफ़ी मांगने और इसे घर वापस लाने के लिए तैयार था। ठीक 8 साल बाद वो इसे माफ़ी मांगने आया था। वो इसका आइडियल नहीं थी, पर अब बन चुकी थी। इसकी पसंद के सांचे में पूरी तरह ढल चुकी थी। नगीन कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की लेक्चरर थी। अब 8 साल में इसने खुद को दरियाफ्त कर लिया था, अपनी कमज़ोरी को अपनी खूबी बना लिया था। ये 8 साल इसे कुंदन बना गए थे। गुजरने वाले 8 सालों में इसने हैदर के निकाह में रह कर भी किसी बेवा की तरह ज़िंदगी गुजारी थी। हर शौक और बनाओ सिंगार से पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन आज सजने संवरने बल्कि 16 सिंगार करने का मौका था। इसे यकीन था एक दिन वो इसके पास ज़रूर आएगा। इसने हर सजदे में रो रो कर इल्तिजा की थी वो एक बार इसके सामने आए, और वो आ चुका था। नगीन ने सब घर वालों से पहले ही कह दिया था कि वो जब भी आए इसे पहले जैसे ही इज़्ज़त और एहतराम दिया जाए। इस वक्त सब घर वाले इसके पास बैठे हुए थे। सामने पड़ी टेबल तरह तरह के खानों से भरी हुई थी, पर हैदर की बेताब निगाह दरवाजे पे जमी थी जहाँ से नगीन ने आना था। वो अपने कमरे में इसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो रही थी। इसने अपना सबसे बेहतरीन सूट ज़ेब-ए-तन किया। इसके लंबे बाल आज भी वैसे ही घने और चमकदार थे। इसकी जिल्द वैसे ही बच्चों की जिल्द की मानिंद नर्म और मुलायम थी। याकूती होंठों की वही जानलेवा सुर्खी अभी भी कायम व दायम थी। सफ़ेद हमवार दांतों की लड़ी हंसी बखेरने को बेताब थी। 8 सालों ने नगीन पे कोई ख़ास असर नहीं डाला था, बस वो संजीदा और कमगो हो गई थी। उसके नपे तुले कदम ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। हैदर इसे देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो पहले की तरह तरोताज़ा और फ्रेश लग रही थी, बल्कि वक्त ने इसकी खूबसूरती में इजाफा ही किया था। इसके चेहरे पे वक़ार और तमकनत थी।
اس نے دھیمے انداز میں اندر آ کر حیدر کو سلام کیا، جو اسے ابھی تک یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے سر کے آگے کے بال اڑ چکے تھے، آنکھوں کے نیچے پڑے حلقے اس کی بری صحت کی چغلی کھا رہے تھے۔ وہ پرانے حیدر کا عکس نہ تھا جس پہ مر مٹی تھی۔ سب انہیں تنہا چھوڑ کر کمرے سے جا چکے تھے۔ نگین، مجھے معاف کر دو، میں غلطی پہ تھا۔ تم اپنی جگہ ٹھیک تھی، میں تمہاری قدر نہیں کر پایا، تمہیں پہچان ہی نہیں سکا۔ امی ٹھیک کہتی تھی، تم خالص خاندانی عورت ہو۔ ہنسی مذاق، شوخی شرارت تمہاری عمر کا تقاضا تھا، بس میں ہی صبر نہ کر پایا۔ کاش میں اتنی جلد بازی نہ کرتا۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے آ گیا ہوں۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، میرے انتظار میں تم نے اپنی زندگی کے 8 سنہرے سال گزار دیے۔ میں باقی ہر پل تمہاری محبت اور وفا کے سائے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا گھر، میرا دل تمہارے انتظار میں ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی اسی باہوں میں بھر کر حدیث دل سناتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، پر نگین ایک طرف ہو گئی۔ وہ اسے راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہوئی تھی۔ اب جا سکتے ہیں، میں نے اسی پل کا 8 سال انتظار کیا اور کسی اور کو بھی انتظار میں رکھا۔ مسٹر حیدر، آپ ایک انتہائی خود غرض اور خود پسند انسان ہیں۔ میں 8 سال پہلے بہت امیچور اور لاابالی تھی۔ آپ مجھے پیار سے سمجھا بجھا کر اپنی پسند کے سانچے میں ڈھال سکتے تھے۔ 8 سال پہلے آپ ایک انتہائی خود غرض اور خود پسند انسان ہیں۔ 8 سال پہلے میں بہت امیچور اور لاابالی تھی۔ آپ مجھے پیار سے سمجھا بجھا کر اپنی پسند کے سانچے میں بآسانی ڈھال سکتے تھے، لیکن آپ نے دوسرا راستہ چنا اور میرا راستہ بھی مشکل کر دیا۔ لیکن خیر، آپ اس دوران ایک پل کے لیے بھی شرمندہ ہوئے یا آپ کو مجھ سے اتنی بھی محبت؟ آپ اس دوران ایک پل کے لیے بھی شرمندہ نہیں ہوئے۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی سی بھی محبت ہے تو مجھے ڈائیورس پیپرز بھجوا دیجیے گا، ورنہ مجھے عدالت سے خلا لینی پڑے گی۔ وہ ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول کر جا چکی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ونڈ اسکرین کے شیشے دھندلا رہے تھے، نہیں بلکہ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ واپسی کا سفر بہت تکلیف دہ تھا۔ کاش وہ نگین کے سامنے پھر سے نہ جاتا۔ حیدر کو کبھی نہ ملنے والی نگین سے محبت ہو چکی تھی۔ اس نارسائی نے اب اسے عمر بھر رلانا تھا۔ نگین نے ذکا آفریدی کو کال کر کے گنگناتے ہوئے فون بند کیا۔ وہ 8 سال کے اس کے انتظار میں اور ایک امید کے سہارے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نہ ایک دن نگین اسے مل کر رہے گی، وہ نگین جس کی اداس آنکھوں سے آفریدی کو محبت ہوئی تھی۔ 8 سال بعد اپنی محبت کو پانے کا بالآخر وقت آ ہی گیا تھا۔ اس کے پاکیزہ اور خالص جذبے جیت چکے تھے۔